نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نصر من الله وفتح قریب. میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت، برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کی علوم القرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر شیطان سے اور ہر حاسد سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ہم نے آج تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور جو تسمیہ ہے اس کے ہم نے مسائل پڑھنے ہیں۔ ان سب چیزوں سے پہلے نا چھوٹا سا ایک چیز ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بڑے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جب ہم نے قرآن پاک کو کھول کے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ بھروسہ کر کے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کا سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ یہ سفر طے کروائے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کی باریکیاں، اس کی تمام تر گہرائیاں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ایسا کر دے کہ قرآن کریم ہمارے اخلاق میں، قرآن کریم ہمارے گھروں کے ماحول میں، قرآن کریم ہماری تمام تر گفتگو میں، ہماری ہر چیز میں قرآن کریم کا عکس نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کر دے، اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ ایک چیز ضرور سنانا چاہوں گی، یہ آپ کی رہ گئی تھی اس دفعہ، کیونکہ یہ اتنی بڑی ایک حوصلے کی بات ہے نا، اتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ دل تک کسی نے ایک خوشی اتار دی ہے، دل تک کسی نے ایک راحت اتار دی ہے، دل تک کسی نے ایک ایسی کیفیت اتار دی ہے کہ انسان کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے۔ تو جو دوسری کبیر طبرانی جو ہے نا، اس کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، اس میں ان الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کو سمجھ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ جو ہمارا یہاں طریقہ، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں کہ ہمارے میں سے کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے میں سے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم سب مل کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ پوائنٹس میرے سامنے ہیں، میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر رہی ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہوں، آپ یہاں کلاس میں شیئر کریں، اور ہم ایک مذاکرے کی طرح، جیسے کل ہم ایک پوائنٹ پہ بات کر رہے تھے درود شریف والی، اسی طرح ڈفرینٹ سب اپنی رائے دے رہے تھے، ہمارا طریقہ یہاں وہی ہے۔ اسی سنت کو ذہن میں رکھ کے، صحابہ کرام کی اسی سنت کا یہ نقشہ ذہن میں رکھ کے نا، میں اس پہ ایگزیکٹلی عمل کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے پچھلے دورے قرآن کے شروع میں بھی یہ بات اپنی فرینڈ سے کہی تھی، آپ لوگ جو ساتھ نہیں تھے ان کے لیے میں آج اس کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اور اس کو پڑھنا ویسے ہی میرے لیے بڑا حوصلے کا باعث ہے، ہمیشہ سے بڑی اطمینان کا، بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو غور سے سنیے گا، اب اپنے آپ کو کمپیئر کر کے نا، اور یہ نقشہ ذہن میں رکھ کے غور سے سنیے گا یہ بات کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ قرآن کریم کا مذاکرہ کر رہے تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور بڑا پیارا سوال کیا، الست تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، یہ سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترجمہ کیا ہے اس کا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ یہ سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ذرا یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لیں، ٹھیک ہے، پوری طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے ہوں گے اور سامنے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں قرآن پاک پہ مذاکرہ کر رہے ہیں، اس کے پوائنٹس سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس طرف اٹھتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں ان کے پاس اور آ کے یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب اتنا، اس سے بھی زیادہ دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جواب کیا دیا اس سوال کا کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ بلا یا رسول اللہ، یعنی کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اس بات پہ گواہ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ۔ غور کیجیے گا اس جواب پہ، غور کیجیے گا اس جواب پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اور کیونکہ ہم نے یہ منظر باندھا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس منظر کو سوچ لیں، اس منظر کو آنکھوں میں بسا لیں۔ اب چونکہ ہم نے یہ منظر باندھا ہے تو اب جواب پہ غور کیجیے گا، اور وہ جواب آپ سب کے لیے بھی ہے، وہ جواب ہم سب کے لیے ہے، وہ جواب ہر اس بندی، ہر اس بندے کے لیے ہے جو قرآن پاک کو کھول کے پورے حوصلے سے اللہ کے سپورٹ کر کے خود کو شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب اس عظیم کتاب کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ رب العزت میں اس کو سمجھنا چاہتی ہوں، اللہ میں اس کو آگے پہنچانا چاہتی ہوں۔ اب نیت ہم نے کیا کی ہے کہ جو مذاکرہ صحابہ کرام کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، ہم اس سنت کو زندہ رکھیں گے نور علی نور میں، ہم قرآن کو سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ یہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، یہاں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم سب فرینڈس فار جنہ ہیں، ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہم نے کر لی۔ اس کے بعد ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوال کیا اس کا جواب ہم نے سن لیا۔ صحابہ کرام نے جب کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں وحدہ لا شریک ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، اب اس کا ٹرانسلیشن مسجد نبوی کے اس منظر کو ذہن میں رکھ کے اپنے گھروں کے اندر خود کے اپنے ساتھ آپ نے بالکل اس جواب کے مطابق رویہ رکھنا ہے۔ جواب کیا آیا؟ بس تم خوشیاں مناؤ۔ آج خوشیاں منانی ہے ہم نے اس بات پہ، الحمدللہ رب العالمین کا ورد رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بس تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا پیارا نصیب، اتنا پیارا نصیب اس فتنوں کی دنیا میں، اتنا پیارا نصیب اس دنیا میں جو پوری طرح گھر چکی ہے علائشات میں، جو پوری طرح گھر چکی ہے مادیت پرستی میں، جو پوری طرح گھر چکی ہے دنیا کی تمام تر خواہشات میں، اتنا پیارا نصیب، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، آپ نے اس قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگا کے چومنا ہے، کیونکہ خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ہمیں 100% کیا، 1 کروڑ 1 ارب جتنی بھی کیلکولیشن ہے اس سے زیادہ یقین ہے، اس سے زیادہ یقین ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ بس تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم یہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتا رہی ہوں، میں آپ کو حدیث، آپ کے الفاظ مبارکہ سنا رہی ہوں کہ قرآن پاک یہ وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس انہی احادیث مبارکہ سے حبل اللہ کا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے. اگر ہم اس سے نہ ٹوٹے، اگر ہم نے قرآن پاک کو تھامے رکھا اپنی آخری سانس تک، اس کو جزو زندگی، اس کو اپنا سانسوں کا جز بنا لیا کہ سانس آئے ہی تب جب قرآن ہمارے ساتھ شامل ہو، ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس حد تک قرآن سے محبت کر لی، اس حد تک ہم نے قرآن سے ایک رشتہ اپنا جوڑ لیا، اس کا مطلب ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے. اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے حبیب سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، اور ہمارا کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر ہو گیا ہے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. ورنہ تو اللہ کی چوائس نہیں ہے. پھر اللہ کی چوائس نہیں ہے نا تو کوئی قرآن نہیں کھول سکتا. اس کے پاس آپ یقین کریں وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے نا جہاں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تب بھی نہیں کھول سکے گا، کسی اور کام میں مصروف ہو جائے گا اگر اللہ کی چوائس نہ ہو. تو میری پیاری دوستوں، آج اس چیز کی خوشی ہم نے منانی ہے انشاءاللہ تعالی کہ قرآن پاک ہر روز ہمارے گھروں میں کھل رہا ہے، اور دوبارہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ آج ہم سورہ فاتحہ سے اس کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ خوشی ہم سب نے منانی ہے. یہ مبارکباد میں پھر آپ کو دے رہی ہوں، پھر آپ کو میں یہ مبارکباد دے رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے مبارک رکھے، ہمارے لیے اتنا بابرکت کر دے، اللہ اس سفر کو اتنا بابرکت کر دے کہ دنیا کے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کرے جتنی بہنوں کے ہاتھ میں اس وقت کے قرآن ہے، یا اللہ میرے ہاتھ میں، میری جتنی بہنوں کے ہاتھ میں اس وقت کے قرآن ہے، میرے اللہ جو بھی دل میں جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ جو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ اپنے لیے، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کے لیے مانگ رہی ہیں، یا اللہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں اپنے ان رشتوں کے لیے مانگ رہی ہوں، میرے اللہ اپنی رحمت سے دے دیجئے. اللہ پاک یہ قرآن پھر سے آپ نے کھلوا دیا. اللہ پاک آپ کے حبیب کے سارے وعدے جو آپ نے ان کی زبان مبارک سے کہلوائے سب سچے ہیں. یا اللہ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ خوشیاں مناؤ. یا اللہ ہم سب کے دل آج خوش ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ جی ہم سب کے دل آج خوش ہیں، ہم سب بہنوں کے دل آج خوش ہیں. یا اللہ کہ ہم آج پھر سے سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں، ہم آج پھر سے قرآن پاک شروع کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں. اللہ ہر شیطان سے بچا لیجیے گا، اللہ ہر شر سے بچا لیجیے گا. یا اللہ اس میں ہمیں ہر طریقے سے کامیاب کیجیے گا. اللہ پاک یہ ہمارے دلوں تک اتر جائے، ہمارے گھروں میں، اللہ ہمارے رویوں میں، ہر چیز میں، ہماری اولاد کے دلوں تک، ہمارے شوہر کے، ہمارے بھائیوں کے دلوں تک اتر جائے میرے پیارے رب اور میرے پیارے اللہ. اس کی برکت سے ہمارے تمام کام کروا دیں. اللہ اولادوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ ان کے کرداروں کو بہترین کر دیں، اللہ ان کی زندگیوں کو خوبصورت ترین کر دیں. یا اللہ ان کو اونچا تعمیر کر دیں اپنے دین کے لیے. اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے لیں. یا رب ہمارے سے دین کا کام لے لیں. اللہ اتنا بہترین اس قرآن کا اثر یا اللہ ہمارے دلوں پہ، ہمارے گھروں پہ یا اللہ نقش ہو جائے. یا اللہ جتنی بہنوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے ہم کو اس کی برکت سے دور کر دیں. اللہ ہماری ساری ہی پریشانیوں کو دور کر دیں. اللہ سارا ہی دھیان اپنے دین اور قرآن کی طرف کر لیں. یا اللہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں مانگ رہے ہیں سب عطا کر دیں. اور یا رب میرے اللہ اس کی برکت سے، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں سرخرو کر دیں. اللہ اپنے مقربین میں شمار کر لیں. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم. یا اللہ اس کی برکت سے ہماری تمام منازل، دنیا، ہماری موت، ہمارے جنازے، ہماری قبور، ہماری حشر کی منازل، ہماری جنت کی تمام منازل بے حد خوبصورت کر دیں، حسین کر دیں. یا رب اور اس کا فیض، یا اللہ اس کی رحمت، یا اللہ اس کا کرم، یا اللہ جو قرآن سے ہوتا ہے، یا اللہ اس کا تمام تر ثواب، یا اللہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کے آپ کے وسیلے سے، یا اللہ درجہ بدرجہ سب لوگوں کو پہنچا کے، یا اللہ ہمارے والدین کو پہنچا دیں. اللہ اپنی رحمتیں فرما دیں. اللہ یہ جو خوشی کا، یا اللہ آپ کی، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے. اللہ اس خوشی میں دعائیں مانگی ہیں، اللہ اس خوشی میں دعائیں مانگی ہیں قبول کر لیں. اللہ یہ بہت بڑی خوشی ہے. یا اللہ اس دنیا کے، اللہ اس دنیا کے کھربوں روپے سے بہتر ہے ایک آیت اگر نصیب ہو جائے. اس دنیا کے سارے مال و دولت سے بہتر ہے یا رب یہ ایک آیت اگر نصیب ہو جائے. اللہ جی کیسے شکر ادا کریں کہ آپ نے چن لیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو میری پیاری دوستوں یہ خوشی آپ نے دل تک محسوس کرنی ہے آج.
اور آج آپ کے چہروں پہ شام تک رات تک یہ خوشی رہنی چاہیے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم سب کے ہاتھوں میں، ہم سب کے ہاتھوں میں اس وقت قرآن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صحابہ کرام نے سنا، یہ ہمارے تک پہنچی یہ چیز کہ بس خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ سب کو مبارک کرے، اللہ ہم سب کو مبارک کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور ابھی میں شروع کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابتدا ہے نا تو بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ آرام سے سنتے رہیں، ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں اور سچے دل سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان ساری چیزوں کے لیے بھی مانگیں جو ہم یہاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی ہے ان سب کاموں کے لیے، کیونکہ اس میں خالصتاً نیت اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کر دے۔ اچھا، اب ہم نے کل تعوذ جو ہے نا اس کے مسائل ہم نے دیکھنے تھے کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اس کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل سے مراد ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہ پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، اس کو کس حد تک اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بسم اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ تو وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ مسئلہ تعوذ، تعوذ کے معنی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اس کو نا ہم سم ٹائمز غلط پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اعوذو، اعوذو ہم بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، یہ اعوذو نہیں ہے۔ اس پہ دیکھیں اگر آپ کے سامنے تحریر ہے، کیونکہ قرآن آپ نے کھولا ہوا ہے کہ الف پہ زبر ہے اور پھر جو عین ہے اس پہ پیش ہے، تو الف کو الگ پڑھنا ہے، آ کی آواز الگ آئے گی، ٹھیک ہے، آ، اس کے بعد اوذو، ٹھیک ہے، او کی آواز الگ آئے گی، عین پیش واو او آ او، اور پھر زو زا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ زور نہیں دینا۔ اور اس زا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان دونوں دانتوں کے بیچ میں آئے، یا ہونٹوں کے سامنے فنگر رکھیں اور آپ کی زبان وہاں پہ لگے، اعوذو اعوذو، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعوذ کہتے ہیں۔ اب پڑھنا جو ہے تعوذ پڑھنا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ سورہ نحل میں آتا ہے، سورہ نحل میں آتا ہے، سورہ نحل کی 98 نمبر آیت مبارکہ ہے، 98 نمبر آیت مبارکہ سورہ نحل کی یہ ہے۔ ترجمہ ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ ہمارے لیے مطلب پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرأت قرآن سے پہلے نا، قرآن کی قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا با اجماع امت، یعنی تمام امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، تمام امت کے تمام طرح جو علماء ہیں ان کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ سنت ہے۔ تو یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کر دیں، ہم نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ چیز یہ کیا ثابت کرتا ہے، یہ جو تعوذ ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر شیطان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، خاص طور پہ یہ جو سفر ہے، بالخصوص یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کا سفر ہے، انشاءاللہ جس کے لیے ہم نے نیت کر لی ہے کہ ساری عمر جاری رکھنا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو ڈسکس کرنا، اس کو آگے پہنچانا، اور بار بار یاد رکھیے گا، بار بار اس چیز کو یاد رکھیے گا، منظر وہ یاد رکھنا ہے۔ فرینڈس فار جنہ کا کانسیپٹ وہ منظر ہے کہ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک پہ مذاکرہ کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کے سمجھ رہے تھے اور سنا رہے تھے۔ تو میری پیاری فرینڈز، ہم اس منظر کی یاد میں اس وقت یہ فرینڈس فار جنہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیچر نہیں ہے ہمارے میں اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم سب دوست ہیں، ہم فرینڈس ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جنت کے لیے دوست ہیں، اور ہم مل کے قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، مل کے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے پوائنٹس شیئر کرتے ہیں، میں اپنے کرتی ہوں، اور اس طرح ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ سے مدد کس چیز پہ سب سے پہلے مانگنی ہے؟ شیطان سے مقابلہ، ٹھیک ہے۔ یا رب، ہم اس قابل نہیں ہیں، پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں کر لیں۔ میں جو شروع میں دعا مانگتی ہوں نا، اس میں یہ میں کیوں بار بار کیوں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے، ہر حاسد سے، ہر شر سے بچا لے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی نظر لگتی ہے کہ اچھا یہ تو بہت بہترین پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی حسد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں. لوگ ایسے بھی ہیں، یقین کریں لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، جو بجائے اس کے کہ خود آگے بڑھ کے اس سفر میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کی چوائس نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب نہیں چنا، جب اللہ نے کسی کو نہیں چنا، پھر کوئی زبردستی آ ہی نہیں سکتا. تو اس چیز پہ غرور نہیں کرنا. اس غرور آ گیا تو ہم شیطان کے حوالے ہو جائیں گے. یہی باریک لائن ہے، یہی ایک باریک لائن ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ذرا سا قدم غرور کی طرف اٹھے کہ اچھا میں، وہیں ختم، وہیں ختم، تمام تر چیزیں ختم، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے پہ، یہ اللہ رب العزت کا کروڑوں دفعہ ہمارے پہ احسان ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، دادا دادی کی دعائیں ہیں. کسی کی دعا اللہ نے سن لی ہے، تو کسی کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے جو ہم اس سفر میں اکٹھے ہیں. تو غرور نہیں کرنا، لیکن بار بار پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے کہ یا رب ہم اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام تر رشتوں کو آپ کی امان میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پناہ مانگتے ہوئے، اچھا اب اس کے اوپر اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے. تو یہ غلطی ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی کہ ہم قرآن پڑھے، اس کو تعوذ پڑھے بغیر ہم قرآن کو شروع کر لیں، اعوذ باللہ پڑھے بغیر ہم اپنا کوئی بھی کام شروع کر لیں. نہیں کرنا ہم نے. بالخصوص قرآن کی تلاوت، خواہ ہم نماز کے اندر ہو یا خارج نماز، ٹھیک ہے. تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے. تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے. تعوذ مسنون نہیں ہے، یعنی دوسرے کاموں میں، دوسرے کاموں سے مراد تلاوت کی جو دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک دفعہ شروع کر لیا ہے، بیچ بیچ میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جب ایک دفعہ یہ شروع کر لیتے ہیں ہم کلاس، تو ہم بیچ میں بار بار نہیں پڑھتے، حالانکہ بار بار آیات آ رہی ہوتی ہیں، بار بار ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. شروع نہیں کیا جا سکتا اس کے بغیر، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ شروع اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. شروع ہم نے جو ہے اسی کو مسئلہ تعوذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شروع ہم نے اس کو پڑھ کر ہی کرنا ہے. اور یہ عالمگیری مطلب ایک وہ ہے کتاب، ٹھیک ہے، اس کا باب رابع، اس کے اندر یہ مینشن ہے، یہ جو حوالہ میں دے رہی ہوں کہ شروع نہیں کیا جا سکتا اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے. یعنی ہم تعوذ بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے، اور درمیانے تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کے دوسری شروع ہوگی، سوائے سورہ توبہ کے، ٹھیک ہے، تو ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے، بار بار اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر سورہ برات یعنی سورہ توبہ تلاوت کے درمیان میں آ جائے تو اس پہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ توبہ سے ہی شروع ہو رہی ہو، جیسے کسی دن ہم انشاءاللہ دوبارہ اللہ پاک کی رحمت سے بشرط زندگی وہاں پہنچیں گے دوبارہ، جب ہم سورہ توبہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہاں بھی ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. اچھا، اب اس کے بعد احکام بسم اللہ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام کیا ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے، اور ہر دوسری 2 سورتوں کے درمیان ایک مستقل آیت ہے. اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے. اب یہ کل بھی جو ایک کوشچن تھا نا، فاطمہ نے کیا تھا کہ ہم سارا دن جب ورد زبان ہے تو پھر سر پہ دوپٹہ اگر نہیں ہے تو کیا کریں، تو یہاں بھی اس کا دوبارہ جواب آ رہا ہے کہ اس لیے اس کا احترام جو ہے وہ قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے، ٹھیک ہے. اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی جہاں پہ بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. علی مختار الکرخی اور یہ وصاحب الکافی و ہدایہ، یہ تینوں جگہ کے اوپر مینشن ہے. میں حوالہ دے رہی ہوں کہ تینوں جگہ پہ یہ مینشن ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے ہاتھ بغیر وضو کے اس کو. اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، نہیں پڑھا جا سکتا. اور ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے. تو اب یہ میں نے بک کے ریفرنس سے کلیئر کر دیا ہے کہ جب آپ اس کو بطور دعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بطور دعا اس کو آپ کسی بھی کام سے پہلے، جیسے ہم نے کل تمام تر کاموں سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ نیت کی تھی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی بھی کام شروع نہیں کریں گے، اور دل میں یہ رکھیں گے شروع اللہ کے نام سے، یعنی ترجمہ دل میں رکھیں گے.
ہمارے دل میں ترجمہ نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ اس طرح ہم پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی چیز. اگر ترجمے کو ہی دہراتے رہیں نا دل میں بار بار، اور زبان سے ورد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، پھر دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیز اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ مینشن ہے کہ اس کو دعا کی حالت میں دعا کی طرح پڑھا جا سکتا ہے ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ کہاں پہ مینشن ہے؟ یہ شرح منیبیہ کبیر، ٹھیک ہے، شرح منیبیہ کبیر، اور اس کے صفحہ نمبر 57 پہ مینشن ہے. یہ صفحہ نمبر 57، پیج نمبر 57. اچھا، اب ایک اور اس کا جو مسئلہ ایک اور ہے، مسئلہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا پوائنٹ جس پہ ڈسکشنز ہوئی ہوں، جس کے اوپر کچھ لوگوں کی ایک رائے ہو، کچھ کی دوسری پہ اتفاق ہو گیا ہو، یا دونوں آراء سامنے آ گئی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو تفسیر کی اور اس کی مطلب اس پہ ٹرمینالوجی کیا یوز ہوتی ہے، مسئلہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب سیکنڈ مسئلہ کیا ہے؟ پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے پہلی رکعت میں. البتہ اس پہ اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ پڑھا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے دوسرے جو ائمہ کرام ہیں وہ اس کو آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح پہلی رکعت کے بعد جو دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس کے مسنون ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے. یہ بھی شرح منیبیہ میں ہی مینشن ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پیج نمبر ہے یہاں پہ 306 پیج نمبر ہے اس کا. اس کے بعد اگلا ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری. تو جہری کہتے ہیں جس میں جو امام ہیں وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، اور اس کو جہری تلاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ امام صاحبان جو ہیں، جب وہ امام مسجد جو ہیں جو نماز کی جو جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت اونچی آواز میں کرتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ جہری تلاوت کہتے ہیں. جہر یعنی اونچی آواز میں، اور سری آہستہ دل میں، ٹھیک ہے، زبان کی آواز نہیں آ رہی. تو اثر اور ظہر اور اثر کے اندر وہ تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ شرح منیہ میں اسی کو امام اعظم رحمہ اللہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور شرح منیہ، اور ایک شرح منیہ بک ہے، ایک در مختار بک ہے، ایک برہان ہے. تینوں کتابوں میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے. مگر امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سری نمازوں میں، یعنی کہ جس میں تلاوت نہیں اونچی آواز سے نہیں ہو رہی ہوتی، ان میں پڑھنا بہتر ہے. بعض روایات میں قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا، اور شامی نے بعض فقہا سے بھی اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے، ٹھیک ہے. بہشتی زیور میں بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے. اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے قرآن پاک کی. اچھا، عظیم ترین صورت کیسے ہے؟ ابھی سمجھ میں آئے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اتنی اہم صورت ہے، اور اساس القرآن بھی کہا گیا ہے. جس وقت ہمیں سورہ فاتحہ سمجھ آ جاتی ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں اپنا اور اپنے رب کا تعلق سمجھ آ جاتا ہے، ہمیں زندگی کی ڈائریکشن سمجھ آ جاتی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے ہمیں وہ سمجھ آ جاتا ہے، ہم نے چلنا زندگی میں کس طریقے سے ہمیں وہ سمجھ آ جاتا ہے. یہ ایک اکیلی صورت اس حد تک اس کے اندر وسعت ہے اس کے معنی میں. اور یہ اساس القرآن بھی اس کو کہا گیا ہے، یعنی پورے قرآن کی جڑ، بنیاد، اساس کی حیثیت رکھتی ہے. یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فاتحہ الفاتحہ نام ہے نا اس کا، ٹھیک ہے. اچھا، الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فاتحہ یفتح،
کے معنی ہے کھولنا. اس کا باب کون سا ہے؟ فتح یفتح. اور اس کے معنی کیا ہے؟ کھولنا. چونکہ قرآن کریم شروع اس صورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اوپننگ سورہ ہے قرآن کریم کی. ٹھیک ہے، اوپننگ ہے قرآن کریم کی، ابتدا ہو رہی ہے اس سے. اسی لیے اس کا نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی. اسی طرح سے اس کا نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پہلی مکمل صورت ہے. جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی، پہلی مکمل صورت، وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت، مکمل صورت جو نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ متفرق جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، جیسے سورہ علق کی 5 آیات، پھر سورہ نون کی یا سورہ قلم کی 7 آیات، پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات. تو جو پہلی پوری صورت نازل ہوئی تھی نا اس کے بعد، وہ سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد اب تھوڑے سے پوائنٹس پہلے ہم سورہ فاتحہ کے دیکھتے ہیں، پھر بسم اللہ کی جہاں دوبارہ بات شروع ہوگی وہاں پہ اس کی بھی تفسیر آ جائے گی. اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، دہرا کے پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ قرآن کی اپنی جگہ پہ ایک عظیم اس کا مقام ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. ٹھیک ہے، کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی. تو تعداد کے اعتبار سے 7 آیات متفق علیہ ہیں، اس پہ سب متفق ہیں کہ 7 آیات ہیں. البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے. بعض کے نزدیک، جن میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ آیت بسم اللہ اس کا جز ہے. ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اب جب اس کو جز مان کے آپ پڑھیں گے، پھر آپ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو رہا ہے، اس کے اندر ہی پڑھیں گے آپ. لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی سورہ کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا، اس کا تذکرہ سورہ نمل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس آیت میں آیت نمبر 30 ہے، وہ آیت نمبر 30 سورہ نمل. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ صورت میں شامل ہے. تو صورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پہ لکھی جاتی ہے یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. تو ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ٹوٹل 7 آیات ہیں. اور مائک پلیز میوٹ کر لیجیے اپنا، مائک میوٹ رکھیے اپنا. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 7 آیات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ اس کے شروع میں پڑھی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اب اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے. نماز کا جزو لازم ہے یہ، تو اب اس کا اسلوب کیا ہے، یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے. ویسے تو یہ کلام اللہ ہے اور اس کا اسلوب دعائیہ ہے، یعنی دعائیہ اسلوب ہے اس کا. یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو اس طرح سے مخاطب ہوا کرو. واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پہ قرآن مجید کی اس صورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو الصلاۃ یعنی اصل نماز سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے. باقی جو اضافی چیزیں ہیں، یعنی تسبیحات ہیں، رکوع سجود ہیں، قرآن مجید کا جو حصہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث میں یہ مضمون آیا ہے. اور یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان یعنی جو اس کی نماز اور اذان کا ہے وہاں پہ مینشن ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں مینشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس اعتبار سے ابھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے. بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ
ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں گے. چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے اور امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو مقتدی بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر امام جب کہیں الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہے. یہ موقف کس کا ہے؟ یہ موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو، آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے. اس کے بعد میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بیان کر دیا جو اس کے بالکل برعکس ہے کہ آپ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ہم اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے. اور اس کا استدلال انہوں نے جو قرآن کی آیت سورہ اعراف وہاں پہ اس کو نص مانا ہے وہ میں نے بتا دیا، آپ کو آلریڈی بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈفرینٹ آرا میں نے تمام مسالک کی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اس حساب سے اس کو فالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو امپورٹنٹ بہت پوائنٹس ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے. سورہ فاتحہ پہ ہمارے انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ لگے گا پورا، لیکن اس دفعہ ہم اس کو ایک ایک پوائنٹ کو انشاءاللہ اتنا دل سے انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھیں گے کہ جب یہ آیات سامنے آئے نا تو ہمیں لگے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور واقعی ہمیں نہیں پتا. بلیو می، ہم اگر یہ ساری ڈیٹیل پڑھ لینا اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے اتنے ایک ایک لفظ میں اتنی زیادہ خوبصورتی پنہا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بڑی خوبصورت ایک بات ہو رہی ہے. میں ابھی اس پہ آتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس کو پورا کور کریں گے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اسی مقام پہ پہنچ جائیں، اسی چیز پہ پہنچ جائیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، ہمارا اللہ کی رحمانیت پہ ایمان، اس کے مالک الدین ہونے پہ ایمان ہمارا اس طرح کا ہو جائے، پھر ہمارا عزم وہ والا ہو جائے جو ہم نے آپس میں معاہدہ کرنا ہے اس کی ایک آیت کے اندر. ٹھیک ہے، جو بندگی کا، جو رب اور بندے کا ایک معاہدہ ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہے قرآن شروع ہونے سے پہلے، اور پھر اسی کے سامنے ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. اب سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، اس کی جو معرف اور اس کے جو مسائل ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کافی تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. اس سورہ مبارک کے اسلوب کے حوالے سے اب ہم نے اس کے مضامین کا تجزیہ کرنا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ پہلی جو 3 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے گا جن لوگوں کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دیں جن پہ آپ کے انعام ہوئے ہیں. وہ آخری 3 ہے. ٹھیک ہے، یہ شروع کی 3 ہے. اس کے درمیان میں جو ایک آیت آتی ہے، یعنی کہ جو چوتھی آیت ہے، وہ ایک عہد ہے. گویا اللہ اور بندے کے آپس میں ایک عہد ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک عہد باندھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں، اگر ہم نے یہ عہد کر لیا ہے، اب اس عہد کی ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یہ عہد؟ اگر ہم ایک عہد کسی عام انسان سے کر لیں، کسی بالکل عام انسان سے ہم نے ایک عہد کر لیا، ہم نے ایک وعدہ کر لیا کسی عام انسان سے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ کا وعدہ کر لینے کے بعد رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، ہم نے وعدے کو کسی بھی صورت میں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے انسان، کیونکہ وعدہ کر کے توڑنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا. تو جب وعدہ کر لیا کسی سے، ایک پورے دل سے وعدہ، اور یہ ہم ابھی بات کریں انسان سے وعدے کی، یہ ہم بات کریں ایک عام انسان سے وعدے کی. ٹھیک ہے، اچھا اس وعدے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر ہم نے کوئی وعدہ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے، تو کیا پورا کرنے کے بعد دل کے اندر کوئی ملال آتا ہے، یا پورا کرنے کے بعد دل کے اندر ایک خوشی آتی ہے؟ کیسا دل ہو جاتا ہے؟ خوشی آتی ہے. وعدے کو پورا کرنے کے بعد تو دل میں ایک اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے. بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ اس نے ایک ذمہ داری اٹھائی
کسی انسان سے ایک کمٹمنٹ کی، اس سے ایک وعدہ کیا، جب تک کہ آپ وہ وعدہ پورا نہ کر لیں ہمارا دل بے چین رہتا ہے، اور جب ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو دل بے حد خوش ہوتا ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اس وعدے میں ہماری کوئی خیر ہو سکتا ہے بالکل کسی اور انسان کا کوئی کام ہو، لیکن چونکہ زبان کر دی، کیونکہ وعدہ ہو گیا، تو جب ہم اس کو فلفل کرتے ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہم ایک سکون خود بخود ہمارے دل میں آتا ہے. اب اس کیفیت کو ذہن میں رکھ لیں، اس کیفیت کو کہ ہم ایک وعدہ پورا کرتے ہیں تو ہمیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیفیت اپنے ذہن میں رکھ لی ہے. اس کے بعد وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے. وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے. جگہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کریم کا کی ایک اوپننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی جو کہ ایک عظیم کتاب ہے، جو اللہ ہی کی چوائس ہے، وہ چن لے تو پڑھ سکتا ہے انسان، ورنہ نہیں پڑھ سکتا. اب اللہ کی چوائس بھی ہیں ہم. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اور وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات اقدس سے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وعدہ ہو رہا ہے. وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ٹوٹل سرکل ہے ہماری لائف کا. ہماری لائف اس سرکل کے اندر گھومتی ہے. اگر ہم اس نظر سے جو قرآن کریم کو کا فہم رکھنے والوں کی نظر ہے، جو علماء کرام کی نظر ہے، جو صلحاء کی نظر ہے، جو مفسرین کی نظر ہے، ٹھیک ہے، جو تمام تر جو مخلصین کی نظر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کی نظر ہے، اس نظر سے ہم اس سورہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ اتنا بڑا ایگریمنٹ اللہ اور بندے کے درمیان ہو گیا ہے کہ یا رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جب عبادت ہی اللہ کی ہے، جب ہر وقت اللہ کے آگے سربسجود ہیں، تو اپنی زندگی کو جو فلسفی آف عبادت ہے نا قرآن کی، ہم نے اس کے مطابق بنانا ہے. ہم آئے کیوں دنیا میں؟ آئے کیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں جاننے کے لیے. اب جب یہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے نا، تو آنکھوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ لینس چینج کر دیں، گلاسز چینج کر دیں، وہ رائٹ والی گلاسز لگا دیں جس سے ہمیں دنیا ویسی نظر آنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ بندہ اس طرح دیکھے. تو جب یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اٹھا کے ہم اپنی آنکھوں کے اوپر اس ایگریمنٹ کو لگاتے ہیں نا، نظر چینج ہو جاتی ہے. جدھر نظر اٹھتی ہے رب تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈتے ہیں ہم، اپنے آپ میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنی اولاد میں بھی، اپنے شوہر میں بھی، اپنے تمام تر معاملات میں بھی، اپنے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام تر خوبصورتیوں میں جو اس دنیا میں موجود ہیں، جو رنگ موجود ہیں، جو خوشبو موجود ہے، جتنی طرح کے مناظر موجود ہیں. آنکھیں صرف رب تعالیٰ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی ایک معجزہ ہوں. اس طرح ڈھونڈتا ہے انسان خود کو اپنے اندر. یا رب، اتنا بڑا معجزہ، اللہ اتنا بڑا معجزہ. 10 کروڑ بیٹریز لگا لیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے آپ کیمرے لگا دیں. جو انسان یہ ان چیزوں سے گزرتے ہیں ان کو پتہ ہے کیمرے کی آنکھ وہ دیکھ ہی نہیں سکتی اس طرح 360 پہ، اس طرح اوپر نیچے دائیں بائیں، ٹھیک ہے، ایک ایٹ اے ٹائم. کیا کمال لینزز ہیں. جب انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کو، جب انسان دیکھتا ہے اپنے برین کو کہ 1.7% ابھی کام کر رہا ہے یہ دماغ دنیا میں، الاؤ نہیں ہے اس سے زیادہ، اللہ نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے. اگر یہ اتنا سا استعمال ہو کے اتنی بڑی بڑی ایجادات کر سکتا ہے، تو جب یہ پورا استعمال ہوگا اللہ کا بنایا ہوا یہ دماغ، اور اس کے اوپر جو لوگ غور کرتے ہیں نا، جو نیورو سائنس کو پڑھتے ہیں، آپ جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پڑھنا ہے اس کو علوم القرآن کی کلاس میں، نیورولوجی کو ہم نے پڑھنا ہے. ابھی سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی سی جگہ پہ اتنی خوبصورت، اتنی پرفیکٹ، اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری، اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری، اور یہ ادنا سا بندہ، ٹھیک ہے، یہ جو مٹی کا بنا ہوا انسان جس نے یہ جسم یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. اتنی بڑی رحمت اللہ کی، اتنی بڑی رحمت اللہ کی. اب ہم نے کیا ہے ابھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سرکل لگایا اپنے ارد گرد. تو آنکھوں کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے دیکھنے کی. ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو تخلیق ہے اس پہ محو ہے. یا رب اتنا اچھا بنا دیا، اللہ پاک اتنی پرفیکشن، یا اللہ ہر چیز میں اتنی پرفیکشن. اگر یہ آنکھوں کی جو پلکوں کے اوپر ہمارے بال ہیں یہ سر کے بالوں جتنے ہوتے،
کہ ہم کیا کر لیتے، ہم کیا کر لیتے، ہم کیسے ہوتے اگر ایک جز کو آپ سوچیں، اگر یہ اپنی جگہ پہ نہ ہوتا، اگر یہ انگلیوں کے اوپر ناخن موجود نہ ہوتے، ہم یہ کام کر لیتے جتنے ہم کر رہے ہیں، جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں ہم کر لیتے. ایک ناخن اکھڑ جائے نا ہم کام نہیں کر سکتے. کہاں یہ سارے ہی نہ ہوتے ہم کر لیتے. سکن کس طرح کی ہوتی انگلیوں کی، پھر یہ اتنے سارے ٹاسک ہمارے سے اچیو ہوتے. یہ پین پکڑ سکتے تھے ہم اس کے بغیر، اگر یہ ہڈیاں اس طرح کی شیپ میں نہ ہوتی، اگر فنگرز اتنی فلیکسیبل نہ ہوتی، ٹھیک ہے، اگر یہ ہارڈ سیدھی سیدھی 5 لکڑیوں کی طرح سیدھی اکڑی ہوئی انگلیاں ہوتی، یہ اتنے سارے کام ہم کر لیتے. یہ جوائنٹس کے اندر، اگر ہاتھوں کے جوائنٹس کے اندر، پیروں کے جوائنٹس کے اندر اگر یہ فلیکسیبلٹی نہ ہوتی، ہم اتنے کام کر لیتے. کیسے کر لیتے؟ تو سوچیں اپنے آپ میں ایسے ڈھونڈتا ہے انسان. ایک صرف ایگریمنٹ کیا ہے، اب اس ایک ایگریمنٹ پہ پہلے غور کرنا ہے ہم نے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا کیا ہے، پھر ہم غور کریں گے الحمدللہ رب العالمین کہنے کا مطلب کیا ہے. سمجھیدہ بات ہے. پھر ہم غور کریں گے انشاءاللہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد مالک یوم الدین کہنے کا مطلب کیا ہے. پھر سمجھ آتا ہے. ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے تاثر قائم نہیں کیا، ہم نے وہ محبت کر کے ہی نہیں دیکھی، ہم نے اس آنکھ سے، اس اینگل سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد اپنی اولاد پہ غور کریں. اتنا چھوٹا سا بچہ، وہ خوشی جب وہ ملی آپ کو کہ اچھا اس کے بعد اب آپ ماں بننے والی ہیں، ٹھیک ہے، اس خوشی سے لے کے اللہ تعالیٰ نے وہ جس پروسیجر سے گزارا. کیا ایک عورت نا سب کچھ بھول سکتی ہے، اس کی میموری سے ہر چیز واش ہو سکتی ہے. اس کے بچے کی پہلی دفعہ جب اس کو خبر ملی تھی نا، وہ لمحہ واش نہیں ہو سکتا. آپ یہ ایگری کریں گے مجھ سے. جس مرضی ایج میں ہم چلے جائیں، وہ لمحہ، وہ تاثر کی جب وہ خوشی آپ کے دل میں آئی تھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسند پہ فائز کرنے کے لیے چن لی ہے، اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے، وہ لمحہ نہیں بھولتا. پھر وہ لمحہ جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو ہم نے گود میں لیا ہوتا ہے، وہ لمحہ نہیں بھولتا. ساری زندگی نہیں بھولتا، آخری سانس تک ایک عورت کو وہ لمحہ نہیں بھولتا. وہ خوشیاں کس نے دی؟ پھر اس نے تخلیق آپ کے ہاتھ میں دی، آپ کے ہاتھ میں دی اپنی تخلیق. اور ہاتھ میں کیسے دی کہ آپ جو ہیں وہاں پہ پہنچ چکے ہیں درجہ کمال پہ اپنی جوانی پہ، اور اس نے ایک نومولود ننا منا ایک بچہ ہمارے اختیار میں دے دیا کہ اب دیکھو یہ کیسے گرو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بچوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ان کے چھوٹے چھوٹے وہ پیر، ان کی سکن کے ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ذرا سی بھی کہیں ہلکی سی ریش بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ رب تعالیٰ جب پھر ہم اس کو اپنی اولاد میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس کی تخلیق پہ سربسجود ہونے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے بنا کے اس نے اولاد، یعنی اتنی پیار سے ایک تخلیق اس نے آپ کی گود میں ڈال دی کہ اچھا اب دیکھو مشاہدہ کرو، تدبر کرو کہ کیسے اس کو میں گرو کرتا ہوں. یہ رات کو تمہارے ہی ساتھ سوتا ہے، تمہارے ہی ساتھ صبح سے شام، شام سے رات، رات سے پھر صبح ہو رہی ہے. چند ہفتوں میں تم دیکھتے ہو یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، کچھ مہینوں کے بعد دیکھتے ہو یہ کرالنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے کچھ مہینوں کے بعد تم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہو کہ اچھا یہ اٹھ کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کے تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا قد نکالتا ہے. اسی گھر میں رہتے ہوئے کوئی آتا ہے کرنے کے لیے؟ کوئی آتا ہے؟ اتنی پرفیکٹ مشینری، اتنی پرفیکٹ اللہ کی پلاننگ کہ خود بخود سوتے ہوئے کب اس کا قد لمبا ہو گیا، کب اس کی فزیک کے اندر ہمت آ گئی، کب اس کی جوانی، اس کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے ہم جوان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایسے تلاش کرتا ہے انسان اللہ کو. اس کے بعد کہہ کے دیکھیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پتہ ہے ہمیں اپنے آپ پہ ہم کیوں چھوٹے چھوٹے سہارے ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نے رب کائنات کا وہ تاثر باندھا نہیں ہے دل میں. ایک دفعہ وہ تاثر باندھ کے دیکھیں. وہ رب کائنات ہے، اس پوری کائنات کا مالک. یہ کہنا آسان ہے، یہ تاثر قائم کر کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک مالک، تمام تر زمینوں کا، آسمانوں کا، ستاروں کا، ان کہکشاؤں کا، ان سمندروں کا، ان پہاڑوں کا، ان کروڑوں اربوں مخلوقات کا وہ ایک مالک ہے. وہ ایک مالک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی محبت دیکھیں، اتنے قریب سے اس نے اپنے ایک اولاد کو پورا آپ کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا ہے. ایک وہ جو اس کی تخلیق ہے، اور معجزہ یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. وہ جو اس کی تخلیق ہے، اور معجزہ یہ کہ آپ کے گھروں میں پروان چڑھ رہا ہے. وہ جو اس کی تخلیق ہے، اور معجزہ یہ کہ آپ کی عادتوں میں سے عادتیں اختیار کر رہا ہے. ایسے ڈھونڈتے ہیں ہم اپنی اولاد میں اپنے رب کو کہ میرے رب اتنا تدبر اس کو کہتے ہیں. یہ گلاسز چینج کرنے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ دیکھنا اب ان آنکھوں سے ہے، اس زندگی کو، اس کائنات کو، اس کے ہر رشتے کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
واقعی آپ تو جب کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. یا رب آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، میرے مالک آپ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے. یہ جب یہ اینگل ہم اختیار کرتے ہیں نا، یقین کریں زندگی کا لطف چینج ہو جاتا ہے. ایسے ڈھونڈنا ہے اس اولاد میں اپنے رب کو. میرے اللہ اتنی کرم نوازی، اللہ اتنے پیارے چہرے، اللہ پاک اتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اللہ اتنی پیاری ان کی مسکراہٹیں کہ دل سے تھکن اتر جاتی ہے. اللہ پاک ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آپ نے یہ جو دل کے اندر ایک کیفیت بنا دی ہے کہ ایسے لگتا ہے پوری کائنات مل گئی ہے جب آپ کا بچہ ہنستا ہے. ایسے ڈھونڈنا ہے ہم نے یہ دل اور اولاد کا تعلق. میں بھی اس کی تخلیق، یہ اولاد بھی اس کی تخلیق. بتائیں ہمارا کمال ہے کیا؟ ہم کیوں نہ ہر چیز میں اپنے رب کو ڈھونڈیں. اس کے بعد شوہر سے تعلق میں آپ دیکھیں، ایک اجنبی انسان جس کے ساتھ ہم پیدا نہیں ہوئے، جس کے ساتھ ہم نے بے شک کزنز ہوں، اس کے ساتھ آپ نے کبھی زندگی نہیں گزاری، اس کے ساتھ آپ نے کبھی اپنا بیڈ روم شیئر نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ آپ نے اس وقت تک جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب نکاح کے بعد کتنا خوبصورت رشتہ ہے، کتنا خوبصورت رشتہ ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر خوشیاں اس ایک رشتے میں رکھ دی. وہ رب ہے. وہ جب چاہے، اب اس سے کیا چیز شو ہوتی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے ہمیں بدل سکتا ہے. وہ جب چاہے کسی کو ہمارے دل کا مرکز بنا سکتا ہے. اس شخص کو مرکز نہیں بنانا، رب کو مرکز بنانا ہے، اور اللہ کی محبت میں اس کو چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا پیارا رشتہ جو آپ نے دیا ہے، میرے رب مجھے اس کی قدر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سایہ میرے سر پہ سلامت رکھیے گا. اللہ تعالیٰ یہ جو ایک آپ نے پروٹیکشن کا احساس میرے ارد گرد جگا دیا ہے، یا رب اس احساس کو باقی رکھیے گا. دیکھیں امتحان ابھی ہمارے گروپ میں وہ فرینڈز بھی ہیں جن کے سر سے یہ صاحبان اللہ تعالیٰ نے چھینا، کیونکہ ایک زندگی میں ایک وقت آئے گا جب ایک کے بعد ایک ہم نے جانا ہی ہے. یا شوہر نے پہلے جانا ہے یا میں نے پہلے جانا ہے، یا شوہر نے پہلے جانا ہے یا آپ نے پہلے جانا ہے. ایک وہ وقت آئے گا. ٹھیک ہے، اب جن فرینڈز کے ساتھ یہ وقت آ کے گزر گیا ہے نا، وہ ان فیلنگز کا مطلب بہت بہتر انداز میں سمجھا سکتی ہیں کہ پھر تنہائی، پھر اکیلے اسی روم میں اکیلے رہنا، پھر اسی زندگی کو اکیلے گزارنا، پھر اسی شخص کی ہر عصمت کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی حفاظت اکیلے کرنا، اس کا میننگ کیا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ کی، اور ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں کبھی کبھی کہ گھنٹوں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. تو اس اینگل سے جب آپ کا وہ رشتہ قائم ہو جائے، اب وہ بھی آپ کے ساتھ بچپن سے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ تو کھیل کے نہیں بڑے ہوتے، بہت تھاؤزنڈز میں کوئی ایک ہوتا ہے جو بچپن سے اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ موسٹلی کہیں وہ رہ رہے ہیں، کہیں آپ رہ رہے ہیں، اور پھر ایک دل اللہ نے جوڑے اور پھر نکاح کے رشتے میں بن گئے. اس شخص نے جس نے آپ کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اس شخص نے جو اپنی دن رات کی محنت لا کے آپ پہ خرچ کر رہا ہے، اس شخص نے جس کی پرائورٹی ہے کہ میں کما کے لاؤں بیوی خوش ہو جائے، میں کما کے لاؤں میرے بچے خوش ہو جائیں، میں کما کے لاؤں ان کو بہت پروٹیکٹ کر سکوں، میں کما کے لے کے آؤں ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دے سکوں. کہاں اللہ نے اس کی تمام تر توجہ آپ کی طرف کر دی ہے. اب ہمارے جو بیٹے ہیں، جو ینگ ہیں، جن کی ابھی بیویاں نہیں ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں لائف میں ان کا ابھی اینگل ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، ان کو ابھی جینا نہیں آیا. اس طرح کے کسی کے لیے جینا کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دی ہیں، وہ اس اینگل کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ایک دم ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پوری کی پوری ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے کہ اچھا ان کے لیے، ان رشتوں کے لیے ایسے جینا ہے. اس کیفیت میں یہ جو اللہ بدل دیتا ہے دلوں کو، یہ جو اللہ سیریسنس پیدا کر دیتا ہے دلوں میں، ان کیفیت میں ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں، یہ جو گھر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ سوچیں کتنی ساری خوشیاں، کتنے سارے غم ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمیٹے ہوئے ہیں. دنیا پہ آشکار نہیں ہوتے نا. بہت سی خوشیوں کے لمحے آشکار نہیں ہوتے، بہت سے غموں کے لمحے آشکار نہیں ہوتے، بہت ساری ہم اپنی ٹینشنز آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہم شیئر کر رہے ہیں، نہیں کسی کو نہیں پتا ہوتی. ہم بہت سی خوشیاں جو نہیں شیئر کرنا چاہ رہے، صرف آپس میں شیئر کر رہے ہیں، نہیں شیئر ہوتی کسی سے. کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے. اچھا، اور اس رب کو اتنا پسند ہے ایک کی جو محبت کی، جو عقیدت کی، جو خوشیوں کی، ایک فیملی کی مومنٹس ہیں، وہ کسی ایک اس کے اندر رہیں، کسی شیلٹر میں رہیں، کہ اس نے پرندوں کو بھی ترغیب دی ہے، ان کی بھی ان بلٹ ہے، وہ گھونسلے بناتے ہیں. اس نے چونٹیوں کو بھی ترغیب دی ہے، وہ اپنے بلوں میں چلی جاتی ہیں. یعنی اس کے نزدیک، اس رب کے نزدیک، وہ جو حیا اس نے بنائی ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر ہم غور کرنے لگیں کس چیز میں نہیں ڈھونڈ سکتے.
ہم اللہ کی رحمتوں کو کس کس چیز میں نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کے بعد یہ پورا کا پورا ماحول، یہ آسمان. اب سوچ کے دیکھیں اگر ایک ہی رنگ کا ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا سورج ہوتا، سوچ کے دیکھیں، تصور باندھ کے دیکھیں کہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہوتی، ٹھہری ہوئی آگ ہوتی، اور ہم نے بس اس کو دیکھتے رہنا ہوتا، ہماری کیا کیفیت ہوتی. اور یہ کیا کیفیت ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ طلوع ہو رہا ہے، پھر پورا سامنے آ رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، اور وہ اس کے آگ نہیں نظر آ رہی ہمیں، حالانکہ وہ پوری کی پوری وہ مطلب اتنی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ شاید ہماری آنکھیں افورڈ ہی نہ کر سکتی ہیں اس کو. پھر جو چاند نکل رہا ہے آسمان پہ، رات چھا رہی ہے، پورا اندھیرا ہے، پورا اندھیرا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کے لیے. اب اس اینگل سے کائنات کو دیکھنا ہے، اس اینگل سے کائنات کو دیکھنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ہر شے سے عزیز، اپنے سانسوں سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ہر اینگل سے عزیز رب تعالیٰ کی ذات نہیں ہو جاتی، جب تک ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہو جاتی، جب تک ہم معاملات عشق کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یقین کریں جب تک ہم وہ کیفیت نہیں بنائیں گے، ہمیں قرآن کے عظیم ہونے کا، قرآن کے اس عظیم کتاب ہونے کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو ہم نے اس اینگل سے اب ایک بات کہی ہے صرف، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. دائرہ یہ ہے زندگی کا، ٹھیک ہے، کہ جب غور ہی صرف رب تعالیٰ پہ ہے، اسی کی عبادت، اسی سے مدد. اس کے علاوہ اگر کچھ ضروری ہوتا نا یہاں مینشن ہوتا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر اس کے علاوہ کچھ بھی ضروری ہوتا، کوئی اور کام ضروری ہوتا، یہیں پہ مینشن ہوتا کہ اتنی مادیت پرستی کرو، یہیں پہ مینشن ہوتا کہ اکاؤنٹس کو اتنا بھر لو، یہیں پہ مینشن ہوتا کہ اپنے لیے 10 20 محل بنا لو، یہیں پہ مینشن ہوا ہوتا کہ ٹھیک ہے اپنوں کے لیے یہ رویہ رکھو، غیروں کے لیے یہ رویہ رکھو. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور ذات ہی نہیں ہے، کوئی اور بندے کا ذکر ہی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی کمپلیٹ ایک ایگریمنٹ میں نے، اتنا مختصر اور اتنا کمپلیٹ ایگریمنٹ میں نے نہ دیکھا ہے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب جب ایگریمنٹ ہو گیا، جب ہم نے اس اینگل سے اس کائنات کو دیکھنا شروع کیا، آپ ایک دن پریکٹس کر کے دیکھیں، ایک دن، آج کا دن یہ پریکٹس کرنی ہے ہم یہ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ یہ کام لے رہے ہیں. آج جتنی چیزوں کو دیکھنا ہے نا، اس کو دیکھنا ہی اس کانٹیکسٹ میں ہے. میں اور میرا رب کا تعلق، میرا اپنے رب سے تعلق، میں اور میرے رب کا تعلق. اب یہ تاثر باندھ کے نا، اس کے بعد دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس تاثر کو باندھ کے کہ میں کرنے کیا آئی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. جب مدد کے باقی ساری چیزوں پہ کراس لگایا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اپنی اولاد کو ہم دیکھیں گے، لیکن اللہ پہ اس یقین کے ساتھ کہ یا رب آپ ہی نے کرنا ہے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے. تو ہم نے تو خوفزدہ ہونا ہی نہیں. جب شوہر کو بھی دیکھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ مجھے خدمت کرنی ہے شوہر کی، لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے، کیونکہ رب کو منانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ایک بچھڑنے کی منزل باقی ہے، ابھی ایک قبر کی منزل باقی ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ یہاں سے شروع ہو کے جنت تک ایسے نہیں جا رہا اسموتھ کے ساتھ ساتھ ہے. ابھی ایک بچھڑنے کی منزل باقی ہے راستے میں، ابھی ایک قبر کی منزل باقی ہے جو اکیلے ہے. ابھی صرف رب کو ہی منانا ہے. پھر رب انعام کے طور پہ اسی شوہر کے ساتھ جب مجھے جنت میں زندگی میرا رب عطا کر دے گا، میں اسی کے ساتھ زندہ ہوں گی. وہ کامیابی ہے، وہ زندگی ہوگی. وہ زندگی ہوگی جب بچھڑنے کا ڈر نہیں ہوگا. وہ زندگی ہوگی جب دنیا کی ٹینشنز باقی نہیں رہیں گی. وہ زندگی ہوگی جب محلات، خوبصورتیاں، دنیا کی جو نعمت اللہ سے مانگیں گے، جس طرح کی نعمت اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا کر رہا ہوگا اپنی رحمت سے. وہ زندگی ہوگی. ابھی تو زندگی نہیں ہے، ابھی امتحان ہے. ابھی امتحان ہے، اس لیے شوہر کی خدمت اللہ کے لیے کرنی ہے، شوہر سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، اولاد سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے. ابھی تو بچھڑنا باقی ہے. ابھی ہمارے ماں باپ بچھڑے ہم سے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم بھی بچھڑ جائیں گے اس اولاد سے، اور اللہ انہیں زندہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے مطلب کچھ اور سمجھائے گا. وہاں ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح جیتے ہیں. تو یہ منزلیں اسی طرح ہیں. ابھی جس کے لیے بھی جینا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے جینا ہے، اور اس میں سے خیر اس بندے کے لیے کرنی ہے. ابھی پیرنٹس کی خدمت ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ دنیا میں موجود تھے تب بھی، وہ ابھی نہیں ہے تب بھی، خدمت تو باقی ہے نا. اگر ان کے لیے ہم اپنے سٹیپس اٹھا رہے ہیں، ان کی خدمت باقی ہے، ان سے محبت باقی ہے، ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں لیکن بچھڑ چکے ہیں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اب جب دوبارہ ملائے گا انشاءاللہ العزیز، میری آنکھوں میں جب بھی وہ منظر آتے ہیں نا تو آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ملائیے گا ان کی آنکھوں میں پیار ہی پیار ہو یا رب. وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ اس نے محبت کی تھی تو پھر اس نے حق ادا کیا ہے. اس لیے نہ راتوں کو ہمارے لیے دعا کیے بغیر سوئی ہے، نہ یہ صبح کو ہمارے لیے دعا کیے بغیر اٹھی ہے، نہ اس نے دن میں کوئی دن اپنی زندگی کا ایسے گزارا ہے جب ہمیں سے یاد نہیں آئے. اور یاد آئے ہیں تو یہ روئی نہیں ہے، اس نے اپنا مقصد ہماری یاد کو اللہ کی خوشنودی کو بنا لیا ہے. تو آپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اللہ کی محبت میں ڈھل جاتی ہے تو تبھی جب زندگی شروع ہوگی اس کی امید خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہماری زندگی کا تمام تر محور چینج کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے غرور ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایگریمنٹ میں ہمارے سارے غرور توڑ دیے ہیں. تمام تر غرور اللہ تعالیٰ نے ہمارے توڑ دیے ہیں. ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں یہ ایگریمنٹ کرتے وقت. اسی کی عبادت، اسی سے مدد نہ ہوئی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سلیکشن نہ ہوئی ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ زندگی گنوا کے نہیں جا سکتے ہم. یہ وقت مہلت ہے، ابھی زندگی میں سانس باقی ہے انسان میں، ابھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وقت باقی ہے، وہ وقت جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. تو اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی، وقت ہمارے پاس 7 منٹس رہ گئے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس پہ اتنا غور کرنا ہے کہ جب تک رب سے تعلق مضبوط نہیں ہو جائے گا نا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. کیونکہ جب تک تعلق مضبوط نہیں ہوگا نا، جب تک تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، جب تک وہ تاثر قائم نہیں ہوگا. اس دن کو سوچ کے دیکھیں، بار بار سوچیں، اس دن کو بار بار سوچیں. جب اللہ رب العزت سامنے آ جائیں گے ایسا ہی ایک دن ہوگا، ایسا ہی ایک دن ہوگا. ہاں، انسان کے اور سورج کے درمیان میں فاصلہ صرف ایک نیزے کے جتنا ہوگا. کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 میٹرز کا، ٹھیک ہے، اس کے جتنا ایک فاصلہ ہوگا. اتنی شدید گھبراہٹ کہ اولاد کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہم اپنی، اتنی شدید گھبراہٹ، ٹھیک ہے. اس وقت جب اناؤنسمنٹس کروائی جائیں گی تو پھر ہم بے بس ہوں گے، چیزیں بول رہی ہوں گی، ہم بے بس ہوں گے، ہر چیز بول رہی ہوگی، ٹھیک ہے. جب تک وہ دن ہمیں یاد نہیں ہو جاتا نا، جب تک، اور پھر رب تعالیٰ جب سامنے آئیں گے، پورا یہ آسمان ہاتھ پہ لپٹا ہوا ہوگا اللہ کے، سورہ زمر کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، مٹھی میں ہوں گی تمام تر زمینیں. اس وقت مجھے بتائیں جب وہ زمینیں مٹھی میں ہوں گی ہم کہاں ہوں گے؟ جب وہ زمینیں مٹھی میں ہوں گی ہم جیسے ذرے کہاں ہوں گے؟ اگر اللہ کی رحمت نے چن نہ لیا، اگر اللہ کی رحمت نے سلیکٹ کر کے ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے نہ کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں چن کے اس وقت یہ فیصلہ نہ کر دیا کہ میرے یہ بندے ان بندیوں کے لیے امان ہے، ان کے لیے خیر ہے، مجھے بتائیں کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جب وہ سور پھونکا جائے گا، جب جہنم کی لپٹوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی نا، جب وہ آواز دے رہی ہوگی جہنم، ٹھیک ہے، وہ لمحے اس طرح کے ہوں گے کہ اس کو قرآن میں پڑھ کے نا رونگٹے بہت دیر کھڑے رہتے ہیں. تو ہم نے آج یہ ایگریمنٹ پڑھا ہے، ابھی اس کو کرنا ہے، ہم نے اس کو کریں گے اس وقت انشاءاللہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھ لیں گے، جب ہم مالک یوم الدین کا مطلب سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ لیں گے. یہ اتنی پیاری کتاب ہے، یہ اتنی دل تک اترنے والی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اتنا غور طلب ہے. ہم نے اپنی اینگل ٹھیک کرنے ہیں لائف میں، دنیا کو دیکھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ، ایک فل سٹاپ. اس کے بعد آپ دیکھیں دل میں اطمینان کیسے اترتا ہے. اس کے بعد دیکھیں دل میں نا ایک عجیب طرح کی خاموشی، ایک غنا، ایک عجیب طرح کی روحانیت آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، آنکھیں یہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے تعلق کے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ اپنی فرینڈ سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں. آپ اپنے خاندان سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں. آپ اپنے معاملات نبھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نبھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت بندہ، جو لفظ بندگی ہے نا، اس کے مسند پہ فائز ہو جاتا ہے، اس مسند پہ انسان فائز ہو جاتا ہے، اس بہت بڑے ایک تخت پہ انسان فائز ہو جاتا ہے جس کے لیے رب کریم نے، رب عظیم نے یہ کائنات سجائی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ تخت کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا نائب ہونا. آج یہ 2 کوشچن میں ہم سب کے لیے 2 کوشچن ہیں.
پورا دن ہم اس چیز کی پریکٹس کریں گے. دنیا میں اس وقت آپ کی آنکھوں سے جتنی چیزیں گزریں گی اس ایگریمنٹ کے انڈر ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسری چیز ہم اس مسند پہ غور کریں گے، کیا ہمیں فائز ہونا ہے، کیا ہمیں اپنے لیے وہ تخت چاہیے، کیا ہم اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں کہ ہم جئیں تو صرف رب کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ مریں تب بھی صرف رب کے لیے. تو جب ایسے ہم ہو جائیں گے نا، پھر قرآن کا جو لطف ہے دل تک، کہتے ہیں نا جب ہم افطار کرتے ہیں اور ایک ایک گھونٹ کی جو تلاوت انسان کے اندر جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس ایک ایک جو آیت ہے اللہ کی نشانی ہے، اس کی تلاوت ہمارے دلوں میں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلا آج کا کام، اور انشاءاللہ ہم کل یہ ڈسکشن کریں گے پہلے، اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے. آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہو نا، آج کے دن کا آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہو، آپ نے میرے سے شیئر کرنا ہے. کیونکہ یہ منظر یاد رکھیے کہ ہم اس کو صحابہ کرام کی سنت کے عین مطابق پڑھ رہے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری ہمارے لیے ہو جائے. ہم مل کے پڑھیں گے، اس پہ مذاکرہ کریں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اپنا اینگل وہ رکھیں گے، سانس آ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. کہاں ہے یہ ہوا، کہاں ہے، کس جگہ موجود ہے، کون اندر لے کے جا رہا ہے، کون باہر لے کے آ رہا ہے. آکسیجن جن کو لگی ہوتی ہے ان پیشنٹس کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، ایک ایک سلنڈر کی قیمت، کتنے کروڑوں سلنڈر کی آکسیجن ہم فری آف کاسٹ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کر رہے ہیں اس نے کتنا چاہا ہے ہمیں. اور پھر لفظ بندگی کا حق کیا ہے. آج اس سوچ میں ہم نے گم رہنا ہے، بس یہ میسج ہے آج میرا، اس میں ہم نے آج گم رہنا ہے انشاءاللہ. لفظ بندگی، یا رب بندگی عطا کر دے، اللہ اس کا حق ادا کرنے کے قابل کر دے. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہی ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی. تو اس چیز میں آج ہم نے گم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں، 2 منٹس باقی ہیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، یا رب میرے اللہ کیسے شکر ادا کرے اللہ پاک. یا رب رحمان الرحیم، میرے اللہ اپنے یہ کتاب، یہ قرآن، یا اللہ اپنے ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں یا اللہ ہمیں عطا کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. یا رب کیسے شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین. یا رب آپ کی ذات اقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ، غور کرنا چاہتے ہیں اللہ، آپ کے ہو جانا چاہتے ہیں اللہ. ہماری ہر سانس آپ کی یاد میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہو. یا اللہ جینا اور مرنا ایسے سکھا دیں میرے اللہ جیسے آپ کو پسند آ جائیں. یا رب رحمان الرحیم، ہمیں اپنی رحمتوں سے چن لیں یا رب. یا رب اپنی رحمتوں سے چن لیں میرے اللہ، ہمیں مخلصین میں شمار کر دیں اللہ، ہمیں محسنین میں شمار کر دیں یا رب، ہمیں مقربین میں شمار کر دیں یا اللہ. بہت بڑے درجے ہیں میرے اللہ اپنی رحمت سے یہ درجے ہمیں عطا کر دیں، ہم اس قابل نہیں ہیں یا رب. اپنی رحمت سے یہ درجے ہمیں عطا کر دیں اللہ پاک. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم. یا اللہ جس دل کو سمجھ آ جائے آپ کی محبت کیا ہے میرے اللہ، اس کو آپ جس حال میں رکھیں یا اللہ، اس کو بار بار آپ کی رحمتوں پہ پیار آتا ہے کہ میرے رب آپ جس حال میں رکھیں میں راضی اللہ، آپ جیسے رکھیں میں راضی میرے اللہ، آپ میرے لیے جو کر دیں میں راضی میرے پروردگار. اپنی رحمت سے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو ویسا کر دیں میرے اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ. اس وقت قرآن کھلا ہوا ہے یا رب رحمان الرحیم، سورہ فاتحہ شروع کی ہے یا اللہ. آج مبارکباد کا دن ہے پیارے اللہ، کیونکہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد دی تھی صحابہ کو یا اللہ. اس مبارکباد کے وقت پہ میرے اللہ میرے پروردگار، ہم سب کو، ہماری سب جو بہنیں سن رہی ہیں اللہ، اور میرے جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں یا اللہ جتنی دعائیں ہیں اللہ، جتنی خواہشات ہیں یا اللہ، یا رب رحمان الرحیم، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے یا اللہ، اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی جنت کے لیے یا رب جتنی خواہشات ہیں اللہ، اپنی رحمت سے کن فرما دیجئے اللہ، اپنی رحمت سے کن فرما دیجئے اللہ. ہم سے کوئی بہت بہترین کام لے لیجئے پروردگار، کوئی ایسا کام لے لیں یا رب میرے اللہ، کوئی ایسا کام لے لیں اللہ، اپنی رحمت سے لے لیں میرے پروردگار
یا اللہ کہ آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ کوئی ایسا کام لے لیں یا رب کہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں گھر مل جائیں، یا اللہ اور ان گھروں میں ہم اس طرح داخل ہوں میرے پروردگار کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، یا اللہ آپ کے حبیب بھی ہم سے راضی ہوں، یا رب ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، والدین کے والدین کے لیے، یا اللہ ہماری اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادوں کے لیے، یا رب ہمارے شوہر کے لیے، یا رب میرے بھائیوں کے لیے، یا رب ہمارے بہن بھائیوں کے لیے پروردگار جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر لکھ دیجیے پروردگار، اس گھر کی ٹھنڈک یا اللہ ہماری آخرت کے دن تک لے آئیے، اللہ اس گھر کی ٹھنڈک ہماری قبور تک لے آئیے، اللہ اس گھر کی ٹھنڈک ہماری موت کے وقت تک لے آئیے، اللہ اس گھر کی ٹھنڈک ہمارے گھروں تک لے آئیے میرے پروردگار، اور اس قرآن کی برکت سے یا اللہ اس ٹھنڈک سے یا اللہ تمام معاملات کو خوبصورت کر دیجیے، آسان کر دیجیے یا رب ہمیں رد نہ کیجیے گا پروردگار، ہمیں رد نہ کیجیے گا، یا رب ہمیں معاف کر دیجیے پروردگار، اپنی رحمت سے یا اللہ ہم سب کی خوشیوں پہ کن فرما دیجیے، یا رب کن فرما دیجیے، اللہ دشمنوں کی ہنسی سے بچا لیجیے، یا اللہ حرمین کی حفاظت کیجیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کیجیے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کیجیے، یا اللہ اس کے ایک ایک ذرے کی ایک ایک چپے کی حفاظت کیجیے، یا اللہ فوج پاکستان کی، یا اللہ علماء کرام کی، یا اللہ جتنے مدارس عربیہ ہیں سب کی، یا اللہ مساجد کی، یا رب رحمان الرحیم ہر قرآن کلاس کی حفاظت کیجیے میرے اللہ، اپنی رحمت سے کیجیے، اللہ اپنے کرم سے کیجیے، یا اللہ فرشتے مقرر کر دیجیے یا اللہ ہم سب کی حفاظت کے لیے، اور یا اللہ اپنے فرشتے مقرر کر دیجیے اپنی رحمت سے یا اللہ جو کام شروع کیے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے، یا رب مدد چاہیے مدد فرمائیے، آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت بہت جزاک اللہ، انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی 11:30 شارپ انشاءاللہ، اور سٹارٹ میں پہلے آنسر جو آپ کے کوشچن کا رہ گیا ناہید، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ڈسکشن، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔